صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. معزز سامعین گرامی، بزرگان دین، اہل محلہ، آج 20 رمضان المبارک 1446 عیسوی اور دنوں میں بھی بہت مبارک بابرکت دن جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے امتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتخب فرمایا، پسند فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنوں کے سردار کو بھی جمعے کا دن بنایا. تو یہ جمعے کا دن بہت بابرکت دن ہے. ویسے بھی باقی مہینوں پر رمضان المبارک کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، لیکن پھر آخری عشرے کو رمضان المبارک کی باقی دنوں پر فضیلت حاصل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس دیا کرتے تھے، بستر سے الگ ہو جایا کرتے تھے، پوری رات عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اتنی مشقت اٹھاتے تھے کہ میں نے اس سے زیادہ باقی مہینوں میں آپ کو مشقت کرنے والا، عبادت میں پوری رات بھر جانے والا نہیں دیوا. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ آخر عشر میں ہمیں بھی جگاتے تھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشر میں ایک ایسا دن ہے، اور قرآن مجید میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایسی قدرت والی، قدر والی رات ہے کہ جس کا ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ تم تلاش کرو اس کی رمضان کے آخری راتوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنی عمر کا آخری سال تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ کر زیادہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. عام سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا، لیکن اپنی آخری عمر میں، اپنی زندگی کے آخری سال میں حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا. تو اس سے آپ اس بابرکت مہینے کی بابرکت راتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ باقی نیکوکاروں کی طرح جاری رہتا ہے. تو آخری عشرے میں اعتکاف سنت اعتکاف کے دن ہوتے ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: سنت اعتکاف، نفل اعتکاف، واجب اعتکاف. سنت اعتکاف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، جس کا ہر سال اہتمام فرمایا. اور نفل اعتکاف یہ ہے کہ کسی بھی گھڑی میں
انسان اعتکاف کی نیت کرے، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. انسان مسجد میں آتا ہے، اعتکاف کی نیت میں کر کے آتا ہے، واپس جاتا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے، اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں. اور سال کے بھی کسی بھی وقت کسی بھی دن انسان کر سکتا ہے. ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، انسان اگر کہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف. تو یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے اہتمام فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی آخری عمر میں 20 دن اہتمام فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے، جیسا کہ میں نے صبح کے درس میں بھی اہتمام ارشاد فرمایا، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو حضرت جبریل آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو حضرت جبریل پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان المبارک کو اعلان فرمایا کہ جن صحابہ نے میرے ساتھ پہلے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا تھا وہ آ کر دوبارہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمائے. اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ آخری عشرے کی رات ہے. لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے میں بھی 3 راتوں کی رات ہے. تو اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر دنیا کے مشاغل سے فارغ کر کے اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کے دربار میں آ کر اپنے حاضر دینا اور اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر جس طرح کہ ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی نے کچھ بچہ سے کچھ مانگنا ہے تو اس کے دربار میں جاتا ہے، جب دربار میں حاضری کی اس کو اجازت مل جاتی ہے توفیق ہو جاتی ہے تو بچہ بھی کچھ نہ کچھ اس پر اپنا کرم فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دنیا کی مشاغل سے ہٹ کر اللہ کے دربار میں آ کر، اللہ کے حضور آ کر اپنے آپ کو گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ، جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے میں آپ کے دربار سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو باقی اعمال کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے. اس لیے کہ محلے میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے، لوگ جنازے میں شریک ہو جاتا ہے تو وہ شریک نہیں ہوتا تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے، لوگ اس کی جمعداری کے لیے جاتا ہے، اعتکاف والا نہیں جا سکتا، اس کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. لوگ بعد کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، راستے سے کوئی کچرا ہٹاتا ہے، کھانا ہٹاتا ہے، وہ نہیں ہٹا سکتا، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے معتکف کو کہ جو کام معتکف نہیں کر سکتا باہر کے لوگ کر سکتے ہیں. جو پہلے ثواب بنی تھی صحیح بنی. اس لیے اعتکاف سنت علی کفایہ ہے. محلے میں سے ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر عمل کرنی چاہیے. یہ آپ بابرکت کا دن جمعے کا دن. حدیث میں آیا کہ جو شخص رمضان میں نفل کرتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے. تو جس طرح انسان اگر پوری زندگی نوافل پڑھتا رہے تو اس کے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جمعے کی فضیلت باقی دنوں پر زیادہ ہے. تو رمضان المبارک میں تو جب انسان جمعے کا دن اہتمام کرتا ہے عبادات کا تو اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جمعہ کی نماز کو لازم پکڑ، اس لیے کہ اے عمر کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمعہ کے دن کی نماز کے لیے غسل کرے. اس کی مثال ایسی ہے، یعنی جمعہ کی جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے، اس کے بدن سے گناہ ایسے ہٹ جاتے ہیں جیسے کہ تم اپنے گھر سے مٹی کو صاف کرتے ہو. پھر فرمایا کہ اے عمر جمعہ کی نماز کو لازم پکڑ، اس لیے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں
کہ جو شخص جمعہ کی نماز کی تیاری کرے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف نہ فرما دے. کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے, غسل کر کے نکلتا ہے, اور وہ جس پتھروں پر, جس پتھر پر, جس مٹی پر اس کے پاؤں گزرتے ہیں وہ ان کی شہادت نہ دے قیامت پر اللہ کی دربار میں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو شخص جمعہ کے لیے نکلتا ہے وہ شہادت کے ساتھ ساتھ ان کے استغفار مغفرت کی دعائیں نہ فرما دے. یعنی کہ راستے کے پتھر بھی انسان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں. پھر فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو جمعے کے دن اتارتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں, زمین پر چلتے پھرتے ہیں یہاں تک کہ وہ انتظار کرتے ہیں مؤذن کی آذان کا. جب مؤذن آذان دیتا ہے تو وہ فرشتے, رحمت کے فرشتے مسجد میں آ کر دیکھتے ہیں کہ کون شخص آذان سے پہلے آیا ہوا ہے. جب وہ ان کو سجدے کے اندر, رکوع کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں, مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. جب پھر اس کے بعد فرشتے, رحمت کی فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لوگ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان سے مسافر کہہ رہے ہوتے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں, ان سے سلامتی پیش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. پھر جب امام خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے, خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے اعمال کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں, لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. جب امام سلام پھر کر آمین کہتا ہے, دعا مانتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی عبادات کو قبول فرما. جب لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, واپس لوٹتے ہیں تو فرشتے, رحمت کے فرشتے لوگوں کے اعمال کو, لوگوں کی عبادات کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر لے کر جاتے ہیں, اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں علاقے کے, فلاں مسجد کے, فلاں لوگوں کے فلاں جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کی نماز ہے. یا اللہ انہوں نے آپ کی بھی عبادت کی ہے, آپ کے دربار میں عبادت کی ہے, آپ کے دربار میں اپنا سجدہ پیش کیا ہے, آپ کے دربار میں انہوں نے بخشش کی دعا مانگی ہے. یا اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما, ان کی نمازوں کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو حکم دو کہ ان کی عبادات کو, ان کی دعاؤں کو, ان کی اعمال کو فلاں خزانے میں جمع کر دو, جمع کر کے محفوظ کر دو. حضرت جبریل, لوگوں فرشتے حضرت جبریل کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں. حضرت جبریل ان کے اعمال کو, ان کی عبادات کو, ان کی دعاؤں کو اس خزانے کے اندر محفوظ کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت پر دن ان کا بدلہ دیں گے. تو کتنے فضیلت والی بات ہے. تو رمضان میں بھی جمعے کا دن کا برکت کر دیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ دل کا دھبا لگ جاتا ہے. اگر کوئی شخص مسلسل 3 جمعے طے کر دیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ وہ ایمان سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے محلہ میں دوست میں سے جو ہمارے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب فرمائے. تو میرے بھائی جو بھی طریقہ ہے اس کو سنت کے مطابق کرتا ہے. تو اعتکاف کا دن ہے تو اعتکاف کو بھی ہم مقصد سمجھیں گے, شریعت کے مطابق کریں گے, سنت سمجھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ہمیں دنیا و آخرت میں دکھائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات و عملان ہمارے سامنے پیش کیے, جس طریقے سے پیش کیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. شریعت صرف نماز روزہ کا نام نہیں, اعمال میں سے سب سے بڑی فضیلت, سب سے بڑا عمل نماز کا عمل ہے. اس لیے وہ مومن ہی کیا مومن ہو سکتا ہے, وہ مرد ہی کیا مرد ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے. وہ مسلمان ہی کیا مسلمان ہے جو اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو, اپنے پیشانی کو نیچے نہ کرے, نماز نہ پڑھے. اس کو نالا نیچے دیکھ لے. ہمارا مقصد تو یہ کہ آزان ہو جائے, ہمارے مرد حضرات مسجد کی طرف دوڑے, ہماری ہاتھیاں چھوٹوں سے نیچے اتر جائے, ہمارے خواتین مصلی کی طرف دوڑے, چاہے ہماری دکان گاہک سامنے کھڑی ہی کیوں نہ ہو, ہمارے کام ہو یا نہ ہو, مکمل ہو یا نہ ہو, ہم مسجد کی طرف دوڑے, مسجد کے اذان کی طرف. یا اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے لبیک ہے. جتنے ڈیبا بیان کرتا ہوں کر لے موبائل لگے کتابوں میں لکھا ہے کہ رابعہ بصریہ خاتون
اس قدر سنتوں کی پابندی، شریعت کی پابندی کہ رات کو غسل کر کے جب وہ کپڑے پہنی تھی تو اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت نہیں؟ اگر شوہر کہتا کہ نہیں تو وہ اجازت چاہتی کہ مجھے اجازت ہے، اگر شوہر کہتا کہ ہاں اجازت ہے تو وہ مصلی پر بیٹھ جاتی، نوافل عبادات کے اندر مشغول ہو جاتی، یہاں تک کہ صبح کی آزان ہو جاتی۔ بھائی پڑھ لے میں پھٹ گیا۔ اس کا شوہر جب جوانی میں انتقال کر گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاولیاء ہے، جن سے تصوف کے چاروں رشتے ملتے ہیں، نقشبندیہ، سلوندیہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تک پہنچتے ہیں، تو انہوں نے خود جا کر نکاح کا پیغام دیا۔ جب نکاح کا پیغام دیا تو رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میں آپ سے 4 سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دیا تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ نے مجھے سوال کا جواب نہ دیا تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1 پہلا میرا سوال یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضرت بصری نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں؟ رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ جب قیامت والے دن لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، لوگوں کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، بعض کو دائیں ہاتھ میں، بعض کو بائیں ہاتھ میں، تو مجھے کس ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا؟ تو وہ خاموش رہے۔ پھر تیسرا سوال فرمایا کہ جب لوگوں کے اعمال قیامت والے دن تولی جائیں گے، لوگوں کے بعض کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا، بعض کا برائیوں کا پلڑا، تو میرا کون سا پلڑا بھاری رہے گا؟ وہ خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ پولیس رات کے اوپر لوگ گزریں گے، کچھ لوگ کام کر کر گریں گے، تو مجھے بتائے کہ میں کس میں سے ہوں گا؟ آیا میں پار کر جاؤں گی یا ادھر ہی گر جاؤں گی؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے معلوم نہیں۔ تو رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ جب تمہیں ان سوالوں کے جوابات معلوم نہیں تو آپ فارغ ہے، جاؤ مجھے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے دو، مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، مجھے چھوڑو تاکہ میں اللہ کے ساتھ نہ لگاؤں، مجھے ان چاروں سوالوں کے جوابات تلاش کروں، ان کی تیاری کروں، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ قیامت والے دن اگر میرے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ کن اعمال سے ہوگا، مجھے کیسے اعمال کرنے چاہیے جن سے میں پوری رات پار کر جاؤں گی، مجھے کون سے اعمال کرنے چاہیے جن سے میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ تو آپ جائے، مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ بنایا نا کوئی کاری سے سارا بیان دوبارہ بناؤں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق خود بھی عمل کرنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، لوگوں کو بھی زندگی گزارنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ آج ہماری مائی کہتی ہے کہ میں نے بیٹی کو فلاں دیا، زیور دیا، کانوں کے لیے الگ دیے، ہاتھوں کے لیے کنکر دیے، ماتھے کے لیے ٹکا دیا، فلاں دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ سوال یہ کہ ارے آپ نے دل کے لیے کیا دیا؟ کیا آپ نے اس کے سامنے اللہ کے دل کو، آپ نے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دی کہ نہیں ڈال دی؟ اگر نہیں ڈالی تو آپ سمجھے کہ شادی کے بعد وہ جہاں جا رہی ہے، جس مشکل گھڑی میں جا رہی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ کیسے مشکل وقت گزارے گی؟ وہ کیسے بات برداشت کرے گی؟ وہ اگر سنت کے مطابق شوہر اس کو کوئی کام کہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو آپ نے جب اگر آپ نے اس کے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں ڈالا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ شوہر باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو تجارت سکھا دی، میں نے اپنے بیٹے کو فلاں ڈگری دلوائی، فلاں کام کیا، اپنے مذہب بنایا، اس قابل میں نے بنایا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری تجارت کو سنبھالے گا، اگر میں مروں گا تو میری گاڑی کو سنبھالے گا، میں مروں گا میری دکان کو سنبھالے گا۔ لیکن سوال یہ کہ آیا آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کے پیچھے وہ اس قدر اعمال پیش کر سکے گا، آپ کے لیے سارے ثواب کر سکے گا؟ قیامت والے دن اگر اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے تو آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا کہ نہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ تو اصل زندگی میری بات یہ ہے کہ انسان آخرت کے دن کے لیے تیاری کرے۔ انسان آخرت کے دن کے لیے تیاری کرے۔ تو جو وقت، جو گھڑی ہمارے پاس رہ گئی ہے میرے بھائیوں،
اس کو قیمتی جانے، اس کو غنیمت سمجھ کر پوری طرح کوشش کرے کہ کس طرح ہم اللہ کو راضی کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہلاکت تو اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ بتواتی حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ جب ایک عظیم مکرم فرشتہ اور ایک مکرم محبوب، اللہ کے سب سے محبوب نبی اس پر آمین کہے، کیا وہ بدعا قبول نہ ہوگی؟ ضرور بھی ضرور ہوگی۔ تو اعتکاف کے دن ہے، جتنے زیادہ ہوا مسجد میں بیٹھیں گے ہمارے ان کے گھروں کے لیے بھی آسانی ہوگی، ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اہل محل میں برکت پھیلے گی، لوگوں کی طلبات میں برکت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحمت برسائیں گے، رحمت کی بارش ہوگی، وہ دعائیں مانگیں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، ہمارے لیے بھی کام آسان ہوں گے، ان کے لیے بھی آسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو گلی رہ گئی ہے یا اللہ ہمیں پوری طرح سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔